کے تابع کرنا ہوگا. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے. سرکار کی محبت یہ ہے کہ آقا کریم نے جو ارشادات عالیہ ارشاد فرمائے ہیں, آقا کریم نے جو احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں, پیارے نبی نے جن باتوں کا کرنے, جن باتوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے, جن باتوں سے ہمیں روک دیا ہے, ان دونوں کی باتوں کا خیال رکھنا ہے. آؤ یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا حضور نے کن باتوں پر حکم دیا, حضور نے کن باتوں سے روک دیا. اس کے لیے ہمیں علم دین, اس کے لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا ہوگا. تبھی پتا چلے گا کہ اسلام کیا چاہتا ہے, ہمارے نبی کی خواہش کیا ہے, آقا کریم کی منشا کیا ہے. عزیزوں میں عرض کر رہا ہوں, آقا کریم کو اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا کہ جہالت کا خاتمہ ہو. حضور کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ رسم و رواج کا خاتمہ ہو. حضور کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ پوری امت, یہ پوری کائنات اس لیے نبی کریم کو بھیجا گیا. آقا کریم دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ جہالت کا خاتمہ کر دیا جائے. اب یہی پر میں عرض کر رہا ہوں, جہالت اسلام دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں. جہاں اسلام جہالت جہاں مسلمان ہو وہاں جہالت اگر ہے تو آپ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی آبادی ہے اور وہاں جہالت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, جس نبی سے ہم پیار کرتے ہیں, جس آقا کریم کے نام ہم اپنی جانیں قربان کرتے ہیں, ان آقا کی شان یہ ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں, عالم وہ ہے کہ جس کا چہرہ دیکھے گا تو معلوم کیا ہوا, اس مخلوق خدا کا رشتہ علم سے جوڑ کر اور اس کی وسیلے سے اللہ کرنا ہے. اس لیے کہ جب ہم کسی عالم سے جڑیں گے, جب ہم عالم بامل سے قریب ہو جائیں گے, جب ہم کسی صوفی واسطہ سے قریب ہو جائیں گے, جب ہم کسی اللہ والے سے قریب ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں جہالت سے نکالے گا, علم کی راہ پر لائے گا. جب ہم کسی عالم سے قریب ہوں گے تو ہمیں وہ رسم و رواج سے نکال کر اللہ کے احکام سنائے گا. عالم یہ ہے, دانشوران کہتے ہیں کہ جہالت اور علم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے, ہونے والی کو دیکھ لیجئے, جب کوئی گہری نیند میں سو رہا ہو, نیند جتنی گہری ہوتی ہے اٹھانے والے پر اتنا ہی زیادہ غصہ آتا ہے. یہ بطور تنصیب کر رہا ہوں, سمجھانے کے لیے محسوس مثال دے رہا ہوں کہ نیند جتنی گہری ہوتی ہے اٹھانے والے پر غصہ اتنا ہی زیادہ آتا ہے. عقل مند کہتے ہیں, دانشوران کہتے ہیں کہ نیند جہالت کی مانند ہے اور اٹھانے والا علم کی مانند ہے. لہذا جہالت جتنی زیادہ ہو علم پر اتنا ہی زیادہ. اپنے قدم جما لیتی ہے. پھر جب کوئی ہمیں ان جہالتوں سے نکالنا چاہتا ہے, جب کوئی ہمیں راہ راست پر لانا چاہتا ہے, جہالت سے نکال کر علم و آگہی کی طرف لانا چاہتا ہے, تو آپ دیکھیے اسی سماج میں آپ بھی رہتے ہیں, اسی معاشرے میں ہم بھی رہتے ہیں. جہالت جتنی زیادہ اپنے قدموں کو جما لیتی ہے, آپ سمجھاتے تھک جاتے ہیں, بتاتے تھک جاتے ہیں, لوگ بھائیاں دیتے ہیں, گہار لگاتے ہیں کہ ہمارے پروجوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے, ہمارے پڑوس سے ایسا ہوتا آ رہا ہے. کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ شادی کے موقع پر تم ڈیجے مت بجاؤ. اگر کوئی دعویٰ دے رہا ہے ڈیجے مت بجاؤ, قوم کہہ رہی ہے کہ عالموں کے چکر میں مت پڑا کرو, ان مولانا کے چکر میں مت پڑا کرو. ایسے ہی باتیں کرتے ہیں. صحیح کہا ہے نا کہنے والے نے کہ جہالت جتنی زیادہ ہوگی اہل علم پر اتنا ہی غصہ آئے گا میرے عزیزوں. اس لیے یہ ناچیز تمہیں جہالت کے دلدل سے نکال کر علم و آگہی کی شاہراہ پر کھڑا کرنا چاہتا ہے تاکہ علم کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے
کہ علم سے محبت ہو جائے. گفتگو کا رخ دوسری جانب چلا گیا ہے. میں نے آیت یہ پڑھی تھی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت. وہی ہے قادر مطلق, وہی ہے شہنشاہ حقیقی, وہی ہے بادشاہ حقیقی. وہ جب چاہے جیسے چاہے ویسے تصرف فرماتا ہے. ایک آن فقیر کو بادشاہ بنا دے, ایک لمحے میں بادشاہ کو گھوڑ بنا رکھ دے, ایک لمحے میں انسان کی زندگی ختم ہو جاتا ہے. وہ قادر مطلق ہے. اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. آج اپنے دلوں کو ذکر الہی سے محفوظ کر لیتے ہیں. عزیزو قرآن کریم فرماتا ہے آیت پاک پڑھی تھی حضرت نے اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. میری گفتگو تمہارے دلوں کو سکون پہنچا رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ ابھی دل کی نورانیت باقی ہے, دل میں ابھی روح باقی ہے. ورنہ اگر دل خراب ہو جاتا ہے تو پھر نصیحت کی باتیں پھر بری لگتی ہیں میرے عزیزو. جب دل میں کمی آ جاتی ہے تو اللہ کرنے والے دشمن لگنے لگتے ہیں. جب دل سیاہ ہوتا ہے تو راستہ لانے والوں پر غصہ ہے. بہرحال اللہ کا ذکر ہم لوگ کر رہے ہیں. اللہ وہ ہے کہ جس کے دستے قدرت میں یہ ساری بادشاہ اسی کے لیے ہے. آسمانوں کا وہی بادشاہ ہے, روئے زمین کا وہی بادشاہ ہے, ساری کائنات اسی کے حکم کے تابع فرمان ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ما یشاء. اس کی شان یہ ہے کہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے. کیسے پیدا فرماتا ہے؟ یہاں لمن یشاء اناثا. اللہ ارشاد فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے. وہ یہاں لمن یشاء الذکور, جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے. اور یہ سب ذکرانا اناثا, اور جسے چاہے دونوں کو جمع کر دے بیٹیاں بھی دے بیٹے بھی دیتا ہے. وہ جعل من یشاء عقیما, اور جسے چاہتا ہے پانچ کر دیتا ہے. انہ علیم قدیر, علم والا ہے, قدرت والا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. قرآن میں فرما دیا گیا ہے یہ کسی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں. قدرت نے لکھ دیا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہے. جس کو چاہے گا بیٹا دے گا, جس کو چاہے گا بیٹی دے گا, جس کو چاہے گا جماعت دے گا, جس کو چاہے گا باپ. یہ اللہ کی شان نرالی ہے. اسی پیرائے میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں. آج کے اس دور پر فتن میں اللہ پر لوگوں کا بھروسہ کچھ کمزور ہو گیا ہے. توکل کی کمی آئی ہے اور آج طاقت ہوتی ہے تو لوگ اس طرف پہ بھاگتے ہیں, کبھی اس طرف پہ بھاگتے ہیں, کبھی یہاں جاتے ہیں, کبھی وہاں جاتے ہیں. ہاں میرے عزیزوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے دعائیں کرو, اس کے لیے منتیں مانو, اس کے لیے سماجھتیں کرو. خدا کے کریم کی بارگاہ میں دعا کرو. اس لیے کہ جب شادی ہو جاتی ہے شادی کے بعد اپنی گودیں اچھی نہیں لگتی ہے. جب شادی ہو جاتی ہے کوئی چاہتا ہے گھر میں پھول بھی ہو, گلشن بھی کھلا ہو, گھر میں بچے بھی ہو, بچیاں بھی ہو. ماں کی یہی آرزو ہوتی ہے. ایک بیوی کی تک زندگی کی آرزو اسی وقت پوری ہوئی ہے. ایک خاتون اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب اس کو دو بچے کھیلنے لگتے ہیں. لیکن میں ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں اللہ نے جنہیں بیٹے عطا فرمائی اللہ کا فضل ہوا, بیٹے عطا فرمائے اللہ کا فضل ہوا, دونوں جمع کیے فضل الہی ہوا. جس سے پانچ کر دیا یہ بھی اللہ کا فضل ہوا, یہ بھی اللہ کا فضل ہوا. ہمیں نہیں معلوم حکمت کیا ہے. ایک واقعہ ہے اگرچہ افسانہ ہے لیکن عبرت آمیز ہے. عرض یہ دیتا ہوں ایک خاتون اس نے کوئی بچہ نہیں ہوا, وہ مدتوں روتی رہی, تڑپتی رہی, بار بار میں عرضیاں لگاتی رہی. اور ایک دن اس نے کچھ طرح دعا کرتی تھی اے مالک و مولا مجھے ایک بیٹا یا بیٹی عطا فرما دے, بچہ دے دے. اس کے بعد جو چاہے ہو جائے ایک بچے کی آرزو ہے. اس کے جملے کچھ اس طرح کے. اب میرے دوستو آگے کی گفتگو سنیے. یہ خاتون جب تک اس کا بچہ نہیں تھا, اس کی گودی میں کوئی کھیلنے والا پھول نہیں تھا, اس وقت تک اس کے شوہر اس پر خاص توجہ تھی. وہ اسے بڑا لب کرتا تھا, بڑی محبت سے رکھتا تھا, بڑے پیار سے رکھتا تھا. ہر وقت اس کی توجہ رہتی تھی کہ میری بیوی پریشان تو نہیں ہے, کہ اس کا دل کہیں مایوس نہ ہو جائے, کہیں وہ رونے نہ لگے. شادی کو برس
ہے، کوئی گھر میں کھلونا نہیں ہے، بہرحال وہ یوں ہی روتی رہی، اس کی ایک دن آرزو قبول ہو گئی، وہ جو دعا ہے کہ ٹھیک کچھ بھی ہو جائے ایک بچہ ہو جاتا، بارگاہ خداوندی میں اس کی دعا مقبول ہوتی ہے میرے عزیزوں، لیکن یہ دعا پوری کی پوری مقبول ہوتی ہے، ایک جز کے ساتھ نہیں، پورا جز مقبول ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہو جائے، اس کے بعد چاہے جو یہ پوری دعا اس عالم میں قبول ہوتی ہے۔ اب آگے کی گفتگو سنیے، ایک بچہ ہنستا کھیلتا چند ماہ کے بعد اس کے آنگن میں آ جاتا ہے۔ اب آگے سنیے، اس کا وہ شوہر جو اس سے بڑی محبت کرتا، اس کا بڑا خیال آتا، اب کیا ہوتا ہے، تقدیر پلٹتی ہے، حالات بدلتے ہیں، کل تک جو شوہر اس کا خیال آتا تھا، آج اس کا عالم یہ ہے کہ پورے دن شراب کی بھٹی پر شراب پی رہا ہے، آج اس کا عالم یہ ہے کہ جوئے کے ٹھکانوں پر جا کر جوا کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ پر کبیرہ، جب بچہ ہے اس کی پرورش کا ساز و سامان نہ کرنا پڑے گا، جب بچہ ہے اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کرنا پڑے گا، اور یہ کرنا ہے، یہی حالات چلتے رہے۔ ایک وہ آیا کہ وہ آج وہ شوہر اپنے پورے گھر کو جوئے میں مار جاتا ہے، اپنی پوری دولت کو شراب میں ختم کر چکا ہوتا ہے۔ اب وہ خاتون اپنے اس بچے کو لے کر رو رو آ جاتی ہے، ادھر سے گلیوں میں بھیک مانگتی ہوئی گھوم رہی ہے کہ میرے بچے کی دعائی ہے، بچے کی دعائی دے رہی ہے، اپنے بچے کی دعائی لگا رہی ہے کہ کوئی ہے درد دل، کوئی ہے بھیرا جو میرے بچے کو وقت کے کھانے کا انتظام کر سکے، ارے مجھے کچھ دینا یا مت دینا، میرے بچے کا انتظام کر دیا جائے۔ وہ عورت گلی گلی بھیک مانگ رہی ہے، ادھر سے ادھر، کبھی اس آستانے پر ہے، کبھی اس آستانے پر ہے۔ کسی نے پوچھا خاتون تو وہی تو ہے کہ تیرے گھر میں تو بڑا اچھا ماحول آتا تھا، میرے گھر پہ آتے تھے، تعریفیں کیا کرتے تھے، آج تیرا عالم کیا ہے، کچھ بتا تو صحیح۔ خاتون کہتی ہے ہاں میں بڑی خوش تھی، بڑی خوش رہ رہی تھی، میرے گھر میں ایک خوشی نہیں تھی، میں اپنی مایوسی کا شکوہ اللہ سے کیا کرتی تھی، اے مالک و مولا نے مجھے نعمت عطا فرمائی، دولت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، شہرت عطا فرمائی، لیکن ایک بچہ نہیں ہے جو ہو جائے، لیکن ایک بچہ دے دے، یہ دعا قبول تو ہو گئی، لیکن یہ پوری دعا قبول ہو گئی۔ میرا شوہر شراب کی بھٹی پر ہے، کبھی جوئے میں جاتا ہے، میری بچے میرے سامنے، میرا بچہ ہے، کروں تو کروں کیا؟ عزیزوں بتانا پا سکتے ہیں جس حال ہے، جس طرح ہو، اللہ کو جو منظور ہے اس میں سے شکر ادا کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میسج یہ میرا کہ جس حال میں ہے نا، اللہ کے ساتھ کرتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، رسول اللہ سے سچا پیار کرو، حضور سے سچا عشق کرو، آقا کریم کی شان نرالی، امام عشق و محبت، بادشاہ فکر و فن، امام اہل سنن سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے، تیرا مکان ہے، اور عرش پہ تازہ